گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، اپنے آپ باندھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب تک اللہ جل شانہ معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی کہ اپنے اس غلام کو کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ میرے عزیز و میرے دوستو، میری اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا لائق عمل اللہ نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ حضور نے کیا ہے وہ کرو، جو کچھ نہیں کیا وہ نہ کرو۔ لفظی معنی جو یہ وَمَا آتَاكُمُ، جو آپ کو عطا کرے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَخُذُوهُ، مضبوطی سے پکڑ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے، جس سے منع کریں اس سے منع ہو۔ کیوں نہ اس پہ عمل کریں، کیوں نہ اس پہ عمل کریں؟ کتنی بار آپ حضرات کی عمل بارت کیا کہ کتا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بکری کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ایک کو اپنے محبوب کے سنت طریقے کے مطابق ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے، کتے کو کھانے کا حکم نہیں، وہ اللہ نے پیدا کیا۔ بلی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ مرغی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ایک کو کھانے کا حکم ہے، ایک کو کھانے کا حکم نہیں۔ ہم وہ بے اپنا کام کریں گے جس سے، یعنی جس کو کرنے کا حکم دیا، جس کو نہیں کرنے کا حکم دیا اس کو یاد کرنا۔ آسان ہے، آسان ہے۔ اور پھر بھی انسان ہونے کے ناطے انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا انسان کو، پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو معاف کروانے اللہ کی بات کا، اللہ معاف کر دیتا، اللہ معاف کرتا۔ جو جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے، بار بار ایسے کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ایک آدمی آگے کو کھڈا ہے، کوئی پیپ لائن بچھڑ گیا یا کوئی بھی چیز ہے، وہاں انجانا آدمی اگر چلتا ہے تو وہاں گر جاتا ہے، تو ہر آدمی اس پر کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے، بیچارہ گر گیا، انجانا جانتا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا اس بیچارے کو گر گیا، افسوس کرتا ہے۔ اور جو آدمی ہر وقت وہیں رہنے والا، وہیں سے گزرنے والا، وہ گر جائے گا تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ناج پھٹے یا پتہ نہیں سے کھٹا۔ جو جان بوجھ کے پھر جو ہے جان بوجھ کے، تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں گے تو تھوڑی سی بات سمجھ آئے گی۔ کہنے والا خود محتاج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، فحشی بدکاری جس کو کہتے ہیں عام ہو جائے گی، اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کو کسی نے پہلے سنا تک بھی نہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہیں۔ اور آج دیکھ کون سی بیماری، عجیب بیماریاں جن کو کبھی یعنی سنا تک بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ اور تول کے اندر کمی بیشی کی جائے گی، توجہ ہے، جو قوم کم ناپے گی، کم تولے گی، اس کے اوپر قحط سالی، قحط نازل ہوگا۔ ایک فرمایا قحط نازل ہوگا اور دوسرے بادشاہ کا ظلم نازل ہوگا۔ بادشاہت کے ذریعے تمہارے پر ظلم، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی، اس قوم کی اوپر بارش بند کر دی جاتی ہے، یعنی خصوصاً بالخصوص فرمایا رحمت کی جو بارش ہے وہ بارش۔ چوتھا کیا ہے ارشاد فرمایا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ فرمایا کہ جو معاہدوں کی پاسداری نہیں کرے گا، وعدوں کی پاسداری نہیں کرے گا، غیر قومی اس کا مال لوٹ کر دے گا۔ جو معاہدوں کی پاسداری نہیں کرے گا، وعدوں کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اور پانچواں فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ نے حکم دیا یہ کرو وہ نہیں کرا، اللہ نے حکم دیا یہ نہ کرو وہ کر رہا، تو فرمایا کہ ایسے قوم کے اوپر خانہ جنگی نازل کر دیا۔ گھر گھر کے اندر لڑائی، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، عزیز آپ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ یہ بیماریاں ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے مولا کریم میں اپنے فضل و کرم سے اللہ ان ساری بیماریوں سے بچنے کی توفیق فرمایا ہے۔ غیبت سے فرمایا کہ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرنا، یعنی زنا سے بھی بڑا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا او کما قال اللہ۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، ادھر سے بات اٹھائی دوسری طرف پہنچائی، دوسری طرف سے اٹھائی دوسری طرف پہنچائی، پہنچا کر آپس میں لڑائی جھگڑا کرا دیا، تو فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ یہ فتنہ بازی، فساد بازی، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے، قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، دل سے عہد کریں مل کے ہم سارے کہ اے اللہ وہ کریں گے جو جس کے کرنے سے آپ خوش ہو، آپ کے معبود خوش ہو، ان کاموں سے بچیں گے جن سے آپ اور آپ کے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ سارے نیت کرتے ہیں، کریں گے سارے، میں بھی انشاءاللہ کرتا ہوں، آپ بھی کہ اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ دونوں جہانوں کے اندر کامیابیاں دنیا کے اندر اور وہاں بھی کامیاب فرمائیں گے جہاں سارے چھوڑ کر واپس آ جائیں، سارے چھوڑ کر واپس منومتی کے نیچے دبا کر آ جائیں گے۔ اللہ اس مٹی کے گڑھے کو بھی جنت کا باغ بنا دیں گے اگر آج ہم نے اللہ کی مان کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر آگر زندگی گزار دیں گے۔ وہ باغ جنت کا باغ بن جائے گا، وہ جو کھڈا ہے نا قبر، وہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق فراہم فرما دے۔ وآخر دعوانا